کاروبار زندگی نے اولاد کے لیے ٹائم ختم کر دیا ہے، اولاد کے لیے ٹائم ختم کر دیا۔ فیصل آباد کی بات ہے، وہ ایک ٹیچر وہ پیپر چیک کر رہی تھی، تو وہ پیپر چیک کرتے کرتے رونے لگی۔ تو اس کے خاوند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پیپر آگے کہا کہ یہ پیپر پڑھو۔ اس میں مضمون تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ بچوں سے ایک سوال تھا، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، یہ سوال تھا۔ تو ایک بچے نے لکھا کہ میں آئی فون بننا چاہتا ہوں۔ یہ مضمون لکھا کہ میں آئی فون، یہ جو ٹچ والا ہے جس پر ساری چیزیں آتی ہیں، کہ میں آئی فون بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے ماں باپ مجھے توجہ نہیں دیتے، اپنے فون کو توجہ زیادہ دیتے۔ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تو اماں بھی فون پہ لگی ہوتی ہے، ابا سے بات کرتا ہوں وہ بھی فون پہ لگا ہوتا ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مجھے ڈانٹ پڑ جاتی ہے، میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں مجھے ٹال دیا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں آئی فون بنوں۔ تو وہ اس کا خامند کہنے لگا یہ کون بچہ ہے؟ وہ ٹیچر کہنے لگی یہ تیرا میرا بچہ ہے، یہ ہمارے بیٹے نے مضمون لکھا ہے کہ میں فون بننا چاہتا ہوں۔ تو والدین سے جو یہاں بیٹھے کہتا ہوں اپنی اولاد کو ٹائم دو، اپنے گھر کو ٹائم دو، فون بند کر دو۔ ہم بے وقوف لوگ ہیں فون کے معاملے میں، بے وقوف۔ جاپان میں 8 بجے فون کھلتا ہے اور 5 بجے بند ہو جاتا ہے۔ 8 اور 5 کے درمیان فون کھلا ملے گا، 5 بجے کے بعد فون آف ہوتا ہے، سب کے فون آف۔ یہاں رات 12 بجے فون کرتے، ایک دم میرا فون کھلا رہ گیا، یاد نہیں رہا، 1 بجے گھنٹی، میں نے کہا کوئی ایمرجنسی ہوگی جو 1 بجے گھنٹی بجے، تو میں نے سوتے سوتے اٹھا لیا، مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا ہے بے ٹائلٹ دعا پڑھ سکنا ہے کہ نہیں؟ میں کہا ہوں میں تینوں کی آکھاں جو تو میرے سامنے ہو، میں تینوں کوئی کان پھدا کے 2-4 لتر مارا، وہ تو گھڑی ویکھی ہے تو مسئلہ رات 1 بجے وہ جو ٹائلٹ دعا پڑھ سکنا ہے کہ نہیں پڑھ سکنا؟ تو ہمارا معاشرہ فون کے معاملے میں تباہ ہو چکا ہے، گھر کی زندگی ختم ہو چکی۔ ٹائلٹ میں فون پہ باتیں کر رہے ہوتے، ٹائلٹ ہے، کئی دفعہ ایئرپورٹ پہ سنا باہر لائن لگی ہوئی ہے، جہاز تیار ہو، اندر بیٹھا سودے کر رہے ہوں۔ ایسے بے وقوف نہ بن۔ عشاء کے بعد فون بند کر دو، اٹھنے کے 2 گھنٹے بعد فون کھولو۔ جب اپنے گھر میں بیٹھو گھر والے بنو، اگر جوان ہو ماں کے بنو، باپ کے بنو، بھائیوں کے بنو، بہنوں کے بنو۔ کئی جگہ دیکھنے کو ملتا ہے ہر بچہ بچی اپنا فون اٹھا کے بیٹھا ہو، آپس میں کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، ہر ایک اپنے فون میں لگو۔ آنکھیں بینائی متاثر ہو رہی، کان متاثر ہو رہے ہیں، دماغ متاثر ہو رہا ہے، سوچ متاثر ہو رہی، آپس کی محبتیں ختم ہو رہی، تعلق ختم ہو رہا ہے۔ موبائل نے ساری کائنات کو ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے، لیکن رشتوں کو مشرق اور مغرب کی مسافت سے بھی زیادہ دور کر دیا ہے۔ زمین آسمان کی دوریاں پیدا ہو گئیں، دنیا مٹھی میں ہے اور دل وہ کہاں سے کہاں جا گرے ہیں۔ اس لیے بھائیو آپ سب سے کہتا ہوں، جوان بھی بیٹھے ہو، شادی شدہ بیٹھے، اولاد والے بھی بیٹھے ہو، اپنے گھر ٹائم دو تو فون آف کرو، فون بند کرو، اپنے گھر میں گھر والے بن کے داخل۔ میرے لیے جو گھر میں آتے تھے تو گھر والوں کے ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ فرمایا بڑے غمگین تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے مسجد میں دیکھا ہے۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے تھے؟ فرمایا بڑے مسکرانے والے۔ انسانیت کا درد غم دل میں ہے، لیکن بیوی سے ہنس کے بول رہے ہیں، مسکرا کے بول رہے ہیں، بیوی سے باتیں بھی بول رہے ہیں اور ان سے خوش گپیاں بھی ہو رہی ہیں، مذاق بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوڑ لگا رہے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کو کہہ رہے ہیں آؤ دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم دوڑ لگائیں، میرے نبی نے حضرت عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو بھائیو آج کے لوگ گھر میں آ کر بھی گھر میں نہیں ہوتے، اور کاروباری لوگ کاروبار چلے گیا ادھار پہ، سارا بازار ادھار لینا ادھار دینا، جس نے دینا بھی ہو لینا بھی ہو انہیں گھر دا نہ باہر دا۔ کاروبار کی اصل ہے نقد، ادھار منع نہیں ہے،
لیکن سارا ہی ادھار یہ غیر فطری ہے. کبھی پرائسز کنٹرول میں نہیں آئیں گی. اگر کاروبار نقد پہ آ جائے ایک دم پرائسز نیچے چلی جائیں گی, قیمتیں نیچے چلی جائیں گی, بازار کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن ایک دوڑ لگی ہوئی ہے حلال حرام کی تمیز کے بغیر, لہذا ادھار دینا بھی ہے لینا بھی ہے, دینا بھی ہے لینا بھی. لہذا لینے والے اوپر ہیں, دینے والے دیتے نہیں ہیں.